بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان کی قیمت کے برابر مال آ جاتا ہے اور پورا سال گزرنے کے بعد اس کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ تو میں مختصر الفاظ میں بھی بیان کروں گا اور کچھ وضاحت بھی اس کی کروں گا۔ سب سے مختصر بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل جتنا بھی مال آپ کے پاس جس شکل میں موجود ہے اس مال کو نوٹ کر لیں اور وہ مالی ذمہ داریاں جو آپ پر ہیں ان کو ان سے منہا کر دیں، مائنس کر دیں، تو جو جواب آئے گا اس کو 40 پر تقسیم کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ موجودہ مال اور پھر اس کے بعد مالیاتی ذمہ داریاں جتنی ہیں ان میں سے منفی کر لیں، جو جواب آئے گا 40 پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی، اس کو دے دیں۔ اچھا، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا مال نوٹ کیا جائے گا، جس کی مالیت زکوٰۃ کے مد میں ادا کرتے وقت نوٹ کی جائے گی؟ تو سب سے پہلے سونے اور چاندی کو دیکھا جائے گا۔ سونا اور چاندی کسی بھی مقصد یا غرض کے لیے رکھا ہوا ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی مارکیٹ کی ویلیو کے برابر جو قیمت بنتی ہے سونے چاندی کی، اس قیمت کو نوٹ کر لیا جائے گا۔ نمبر 2، جیب میں، گھر میں یا بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم، اس جتنی بھی رقم ہے تمام کی تمام رقم کو نوٹ کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی پرائز بانڈ جو کسی نے خریدے ہوئے ہیں ان کی مالیت، مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے جمع کی ہوئی رقم، کوئی حج کرنا چاہتا ہے، کوئی بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کے لیے مستقبل کے اعتبار سے رقم جمع کی گئی ہوتی ہے، اس رقم کو بھی نوٹ کر لیں گے وہ رقم کتنی بنتی ہے۔ ایسے ہی تکافل یا انشورنس میں لگائی ہوئی رقم، اس کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ رقم جو قرض کے طور پر کسی کو ادا کی گئی ہے اور قرض آپ کو مل جانا ہے، اس قرض کی رقم کو بھی نوٹ کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے کہیں پر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی ابھی تک ملی نہیں ہے اور وہ کمیٹی کی مد میں کئی ساری قسطیں اس نے ادا کر دی ہیں، تو وہ جو قسطیں ان کے پاس چلی گئی ہیں جس نے کمیٹی جمع کی ہے، تو اس رقم کو بھی نوٹ کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی ایڈوانس میں دی گئی رقم، بعض دفعہ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے یا کوئی رینٹ پر مکان وغیرہ لیا ہوتا ہے، تو جو چیز ایڈوانس دی ہوتی ہے، ایڈوانس جو مال جمع کروا دیا وہ چیز ابھی ملی نہیں، یہ چیز مل گئی، ایڈوانس بھی ملنے والا ہے، اس ایڈوانس شدہ رقم کو بھی نوٹ کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی مضاربت یا شراکت کے اوپر دیا ہوا مال جو کاروبار میں لگایا ہوا ہے، سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، مال تجارت ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی شیئر سیونگ سرٹیفکیٹ، NIT یونٹس، NDF سیونگ سرٹیفکیٹ اور پراویڈنٹ فنڈز جو وصول ہو چکے ہیں، ان تمام کو بھی جس دن زکوٰۃ کا حساب لینا ہے، ان تمام چیزوں کی مالیت بھی اس دن زکوٰۃ کی مد میں جو رقم جمع کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا۔ ایسے ہی مال تجارت، دکان یا فیکٹری، اس میں خام مال کی شکل میں موجود ہو یا استعمال شدہ اشیاء بن چکی ہیں، وہ چیزیں فروخت کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، ان تمام کی مالیت۔ ایسے ہی فیکٹری یا کارخانے سے، دکان سے چیزوں کو سیل کر دیا ہے، ان کی رقم واپس ملنے والی ہے، اس کی مالیت کو جمع کریں گے۔ ایسے ہی دکان یا مکان تجارت کے لیے سے خریدا ہوا ہے، اس کی مالیت کو جمع کر لیں گے۔ تو یہ تقریباً موٹی موٹی تمام چیزوں کو میں نے ذکر کر دیا۔ ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان کے پاس موجود ہے، کسی بھی حصے میں وہ شریک ہو رہا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کی مالیت کی لسٹ بنا لے گا اور پھر وہ چیزیں جو اس میں سے منہا کرنی ہے اس کو منہا کر دیا جائے گا۔
منہا کون سی چیزیں کی جائیں گی، مائنس کون سی چیزیں کی جائیں گی، اس کی مالیاتی ذمہ داریاں وہ اس میں سے مائنس کی جائیں گی۔ کون کون سی مالی ذمہ داریاں ہیں؟ ادھار لی گئی رقم، کسی نہ کسی سے ادھار عاریتاً لی ہے رقم، واپس لوٹا دینی ہے، وہ جب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو وہ رقم کو منہا کر دیں گے، اس کی لسٹ میں شامل کر لیں گے۔ نمبر 2، قرض، اگر کہیں سے قرض لیا ہوا ہے، قرض واپس کرنا ہے، اس کو بھی، اس کی مالیت کو بھی نوٹ کر لیں گے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، قرض معمولی قرض ہو، بڑے بڑے قرضے جن سے ناقابل زکوٰۃ اموال خریدا جاتا ہے، ان قرضوں کو زکوٰۃ کے اندر سے اس کی مالیت سے منہا نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرضے آدمی کی مالیت سمجھ کر زکوٰۃ کے پیسوں میں شامل کیا جائے گا۔ ایسے ہی بیوی کا مہر اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کا بیوی کا مہر بھی ادا جب تک نہیں ہوا وہ بھی اسی لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایسی کئی سالوں کی زکوٰۃ ہے، نہیں ادا کی تو ہر سال کی زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس مال میں سے منہا کر دی جائے گی، نفی کر دی جائے گی، اسی لسٹ میں شامل کر دی جائے گی۔ ایسے ہی کہیں پر کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اس کمیٹی کی اس کو قسط، کمیٹی تو اس کے نام کی نکل آئی، کمیٹی کے پیسے لے لیے، لیکن کچھ قسطیں اس کی باقی ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں، تو ان بقیہ شدہ جو اقساط ہیں ان کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی جب منہا کرنی ہے چیزیں تو وہ چیزیں جو اس کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں، آج کی تاریخ یعنی جس دن یہ زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہے اس دن تک جو واجب الادا ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ منہا کر لی جائیں گی۔ اسی طرح مختلف ٹیکسز اور بلز جو اس تاریخ تک واجب الادا تھے اس نے ادا نہیں کیے وہ بھی منہا کر لیے جائیں گے۔ تو یہ مختصر کچھ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کی لسٹ بنا کر ان کی مالیت نوٹ کر لینی ہے، اور جو چیزیں میں نے پہلے ذکر کی ہیں ان کی لسٹ بنا کر ان کی مالیت، تو مثال کے طور پر جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کی مالیت بنی 10 لاکھ، اور جو یہ مالیاتی ذمہ داریاں ہیں ان کی قیمت بنتی ہے 3-4 لاکھ، تو 3-4 لاکھ کو 10 لاکھ سے منفی کر دیں گے، 6 لاکھ بچ گیا۔ اب اس 6 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر دیں گے تو جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ زکوٰۃ نیت سے نکال، زکوٰۃ کی نیت سے مال الگ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کر کے لوگوں کو مالک بنا دیا جائے، ایک ہی مٹھی میں ایک ہی ہاتھ میں ساری زکوٰۃ دے دینا، جس سے وہ آدمی صاحب نصاب بن جائے۔ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ کئی سارے فقیر، کئی سارے محتاجوں کی اعانت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کو صحیح طور پر حساب لگا کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔